مشہور مورخ اور تاریخ داں اسٹینلے والپرٹ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی سوانح حیات لکھنے بیٹھا تو وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ چند ہی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ کا پاسا ہی بدل ڈالا، کم ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس خطۂ ارض کے نقشے کو بدل دیا، اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے ایک قوم اور سرزمین کی تشکیل کی ہو، مگر ہمارے پیارے قائد اعظم نے یہ تینوں کام بیک وقت کیے۔ اور تحریک پاکستان کے بارے میں اسٹینلے یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد علی جناح ہی وہ مرد جواں تھے جن کی انتھک محنتوں سے قیام پاکستان وجود میں آیا، اور ان کے بغیر بقائے پاکستان ناممکن تھا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہلاکت خیز مرض کو ہندوؤں اور انگریزوں سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ اگر ان مکاروں کو اس مرض کی ذرہ برابر کی بھی بھنک لگ گئی تو وہ قیام پاکستان میں 2-3 سال تاخیر کر دیں گے، اور پھر قیام پاکستان محض ایک خواب بن کر ہی رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کے اس بھید کو 20ویں صدی کی سیاست کا سب سے بڑا راز مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بستر مرگ پر بھی اپنی مہم تصور پاکستان کی تکمیل کے بارے میں سوچتے رہتے۔ پاکستان کا خواب لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے والے علامہ اقبال سے یہ دریافت کیا گیا کہ وہ محمد علی جناح کی قیادت پر کیوں اصرار کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کیا خوب فرمایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخص ہیں کہ جنہیں نہ تو کبھی خریدا جا سکتا ہے اور وہ نہ ہی کبھی اپنے قوم سے خیانت کریں گے۔ شاعر مشرق یہ جانتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ذہانت کے جس مقام پر فائز ہیں، وہ جانتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ واحد مسلمان پیشوا ہیں جو کانگریس کے موہن داس کرم چند گاندھی کی عیاری اور چالاکیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم کے کردار کے متعلق یہ تو بہت بڑے فلسفے کی گواہی تھی۔ میں ہوں میاں توصیف، اور اردو وزڈم کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم کی زندگی سے ذہانت کے ایسے دلچسپ واقعات بیان کرنے والے ہیں کہ جنہیں سن کر قائد اعظم سے آپ کی محبت اور بھی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، مسلم لیگ کے جلسوں کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے طول و عرض کا سفر کیا کرتے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی ٹرین میں سفر کرتے تو فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں اپنے لیے 2 برتھ ریزرو کرواتے۔ کسی ہندو نے اس بات کی حجت بناتے ہوئے پوچھا کہ جب کانگریس کے رہنما گاندھی ریل کا سفر کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 3rd کلاس ڈبے میں عام مسافروں کی طرح سفر کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے ہمیشہ فرسٹ کلاس اور 2 سیٹوں کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر پیارے قائد اعظم نے جو وجہ بیان کی، اسے سن کر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی داد رسی کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں محمد علی جناح نے فرمایا کہ جب گاندھی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بھی سفر کرتا ہے تو ان کی اس ٹکٹ کا خرچہ کانگریس ادا کرتی ہے، اور میں ہمیشہ فرسٹ کلاس کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ ٹکٹ کا خرچہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ 2 سیٹوں کا انتخاب کرنے کی بڑی دلچسپ وجہ بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار میں جب لکھنؤ سے بمبئی کا سفر کر رہا تھا تو ایک لڑکی میرے ڈبے میں سوار ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف ہرگز نہ دیکھا کیونکہ میں بہت ضروری فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ گاڑی نے جب رفتار پکڑی تو وہ لڑکی بولی کہ مسٹر، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ میرے سامنے ڈھیر کر دو، ورنہ میں چیخوں چلاؤں گی اور لوگ اکٹھا کر دوں گی کہ تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا، جس پر اس لڑکی کو یقیناً حیرانی ہوئی، چنانچہ اپنا ہاتھ میرے آگے کرتے ہوئے مجھے متوجہ کیا اور اپنا مطالبہ دوبارہ دہرایا۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے ذرا ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا، اس نے جو بات کرنی ہے مجھے کاغذ پر لکھ کر بتائے۔ اس پر اس لڑکی نے کاغذ پر اپنا مطالبہ لکھ دیا۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے فوراً وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اٹھ کر ریل گاڑی روکنے کی چین کھینچ دی۔ جو ہی ٹرین کے گارڈ میرے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو میں نے وہ کاغذ ان کے حوالے کر دیا، اور اس طرح بلیک میل کرنے والی لڑکی فوراً گرفتار کر لی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں جب بھی تنہا سفر کرتا ہوں تو ہمیشہ 2 سیٹ ریزرو کرواتا ہوں۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی حاضر جوابی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک بار آپ کہیں کالج میں خطاب فرما رہے تھے کہ ایک ہندو طالب علم اٹھا اور اس نے سوال کیا کہ آپ ہندوستان کو تقسیم کروا کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ کرنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں؟ قائد اعظم نے اس کا سوال سن کر چند لمحے کی خاموشی اختیار کی تو ہندو طالب علموں نے شور مچا دیا، ہوٹنگ شروع کر دی کہ مسلمانوں کے لیڈر کے پاس ایک ہندو طالب علم کے سوال کا جواب نہیں،
جب ہندو طالب علموں کا شور حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو قائد اعظم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا اور پانی کا گلاس منگوایا۔ پانی کا گلاس آیا تو آپ نے اس میں سے چند گھونٹ بھرے اور اس ہندو طالب علم کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس میں سے پانی پیو، جس پر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مسلمان طالب علم کو بلایا اور اسے پانی پینے کا حکم دیا اور وہ فوراً گلاس میں بچا باقی پانی پی گیا۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ میں اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے۔ یہ جواب سن کر تو ہندو طالب علموں کو گویا سانپ سونگھ گیا، کیونکہ دو قومی نظریے کی اس سے مختصر مگر جامع تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، آج سے کئی سال پہلے جب پراپرٹی بکتی تھی تو اس کی خریداری پر ہائٹ یعنی اونچائی بھی خریدنا پڑتی تھی، یعنی اگر کوئی 5 مرلے کا پلاٹ خریدتا تھا تو اسے 10 فٹ ہائٹ بھی خریدنا پڑتی تھی تاکہ وہ اس پر کنسٹرکشن کر سکے اور پراپرٹی کا مالک ان 10 فٹ سے اوپر کی پراپرٹی کسی اور کو بیچ سکے۔ ناظرین، ایک بار معاملہ یوں ہوا کہ مسلمانوں نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے ایک پراپرٹی خریدی۔ جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو ہندوؤں نے یہ دیکھ کر اس مسجد کی اوپری منزل پر مندر بنانے کے لیے جگہ خرید لی۔ اب مسلمانوں کو پریشانی یہ ہوئی کہ اگر ہندو مسجد کے اوپر مندر تعمیر کر لیں گے تو یقیناً یہ مسجد کے تکریم و عزت کے خلاف ہوگا، اور اسی معاملے پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ خیر، مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے قائد اعظم کے پاس جائیں گے۔ مسلمان قائد اعظم کے پاس گئے اور اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، اور قائد اعظم نے کہا کہ آپ لوگ یوں کریں کہ مسجد اتنی اونچی نہ بنائیں جتنی جگہ آپ نے خریدی ہے، مطلب اگر مسجد کی اونچائی 10 فٹ تک کی ہے تو آپ لوگ 9 فٹ تک اونچائی بنا کر باقی کا 1 فٹ چھوڑ دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ بچے ہوئے 1 فٹ کی وجہ سے ہندو مندر تعمیر نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح قائد اعظم کی عقل و دانش سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، مگر پراپرٹی کے اس خلاف عقل قانون پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی جلد، اپنا خیال رکھیے گا۔